اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ حاشا علی ثلاثۃ اوجہ احدها ان تکون فعلا متعدیا متصرفا تقول حاشیتہ بمعنی استثنیتہ ویدل علی تصرفہ قول نابغۃ الزبیان ولا ارى فاعلا في الناس يشبهه ولا احاشی من الاقوام من احد۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج حاشا کے بارے میں ہے۔ حاشا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حاشا فعل متعدی متصرف ہے۔ دوبارہ، حاشا فعل متعدی متصرف ہے، یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ نمبر 2، حاشا حاشائے تنزیہیہ ہے۔ تنزیہیہ کا مطلب ہے منزہ ہونا، دور ہونا، منزہ ہونا، دور ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی تنزیہی کا کیا مطلب ہے۔ تنزیہیہ کا یعنی ایک شخص کو مبرہ جاننا ان اوصاف سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ ایک شخص کو بری جاننا، مبرہ جاننا ان اوصاف سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اور یہ حاشا جو تنزیہیہ ہے، اس کے بعد کلمہ اللہ ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد کلمہ اللہ ذکر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات بھی عرض کر دوں، تیسرا جو حاشا ہے وہ استثناء کے لیے آتا ہے۔ دوبارہ عرض کروں، حاشا کی 3 قسمیں۔ حاشا فعل متعدی متصرف ہوتا ہے۔ نمبر 2، حاشا تنزیہیہ ہے۔ نمبر 3، حاشا استثناء کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پہلی عرض کی ہے حاشا فعل متعدی متصرف ہے، یہ حاشا باب مفاعلہ محاشات سے ہے۔ وحاشا اصل میں تھا حاشایا، حاشا اصل میں تھا حاشایا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، ٹھیک ہے، حاشا بن گیا، اور اس کا معنی ہے استثناء، یعنی حاشیتہ بے معنی ہے استثنیتہ، میں نے اس کو استثناء کیا۔ اچھا، دوسرا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ ہے حاشا تنزیہیہ۔ تنزیہ کا مطلب کیا ہے؟ دور کرنا، مبرہ کرنا ایک شخص کو جو اس کے اوصاف اس کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حاشا للہ۔ اب یہ جو حاشا تنزیہیہ ہے، سوال، کیا فعل ہے یا اسم ہے؟ حاشا تنزیہیہ کی بات کر رہا ہوں۔ حاشا تنزیہیہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ مبرد، ابن جنی اور کوفی کہہ رہے ہیں کہ حاشا جو تنزیہیہ ہوتا ہے وہ فعل ہے، حاشا تنزیہیہ فعل ہے۔ دلیل ان سے مانگے تو یہ 2 دلیلیں دیتے ہیں، مبرد جنی اور کوفی، جو کہتے ہیں حاشا فعل ہے۔ دلیل فرماتے ہیں ہمارے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ حاشا میں تصرف ہے، حاشا میں تصرف ہے، اور تصرف فعل میں ہوتا ہے۔ دیکھو حاشا تھا تو یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حاشا، حاشا، ٹھیک ہے، سے بنا ہے حاشا، کبھی کہتے ہیں اوحاشی۔ تو یہ جو تصرف ہے یہ فعل میں ہوتا ہے،
یہ ان کی پہلی دلیل ہے. فرماتے ہیں حاشا میں جو تصرف ہے حذف کے ذریعے سے کہ حاشا ہوا ہے حاش، یہ دلیل ہے کہ حاشا فعل ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ حاشا حرف کے اوپر داخل ہوا ہے، نہیں کہا حاشا للہ، حاشا للہ لام جا رہا ہے، حاشا جو ہے یہ حرف کے اوپر داخل ہوا ہے. اگر حاشا حرف ہوتا تو حرف کے اوپر تو داخل نہیں ہوتا، یعنی حاشا اگر حرف ہو تو لام بھی حرف ہے، حرف کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے. تو پس نتیجہ لے رہے ہیں کہ حاشا فعل ہے، حاشا فعل ہے. مصنف فرماتے ہیں یہ تم نے جو دو دلیلیں دی ہیں کہ حاشا میں تصرف ہوتا ہے پس یہ فعل ہے. نمبر 2 حاشا حرف کے اوپر داخل ہوا ہے اور حرف پر داخل نہیں ہوتا، پس حاشا حرف نہیں ہے فعل ہے. یہ تمہاری دونوں دلیلیں حاشا کے حرفی ہونے کی نفی کرتی ہیں. مصنف فرما رہے ہیں یہ دونوں دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حاشا حرف نہیں ہے، لیکن تمہاری ان دو دلیلوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا پس حاشا فعل ہے. یہ دونوں دلیلیں اس بات کو تو ثابت کرتی ہیں کہ حاشا حرف نہیں ہے، ٹھیک، لیکن کیا یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پس فعل ہے؟ نہیں. یہ دونوں دلیلیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ حاشا حرف نہیں ہے. ممکن ہے فعل ہو، ممکن ہے اسم ہو، کیونکہ آپ جانتے ہو یہ جو تصرف ہے یہ اس میں بھی ہوتا ہے، ضاربون ضاربان ضاربون کرتی ہیں یا نہیں. مرار تو بے زیدن، یا میں اس کی مثال دوں آپ کو اسم کی، مارن، ٹھیک ہے، بے زید، تو یہ جو اسم ہے یہ حرف پر بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسم حرف پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں تصرف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ تمہاری جو دو دلیلیں ہیں یہ حرف کی نفی کرتی ہیں. پس ممکن ہے حاشا فعل ہو، ممکن ہے اسم ہو. ان دو دلیلوں سے فعلیت ثابت نہیں ہوتی ہے، فعلیت ثابت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک. اچھا، یہی لوگ مبرد ابن جنی کوفی کہتے ہیں جب حاشا تنزیہ ہو تو اس کا معنی پھر کیا بنے گا؟ حاشا للہ کا. حاشا للہ کا معنی کیا ہے؟ حاشا للہ کا معنی یہ ہے جانب یوسف المعصیۃ لاجل اللہ. حاشا یوسف نے معصیت سے دوری کی، للہ والی لام جو ہے تعلیل کی ہے، لاجل اللہ، یوسف نے گناہ سے دوری کی، لاجل اللہ خدا کی خاطر، یوسف نے گناہ سے دوری کی خدا کی خاطر. مطلب اس کا یہ ہے، معنی بھی بتایا ہے کہ جو حاشا تنزیہ ہے حاشا للہ، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے دوری، یعنی یوسف نے گناہ سے دوری کی خدا کی خاطر. توجہ، مصنف فرماتے ہیں یہ جو تم نے تعویل کی ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا ہے کہ یہاں حاشا للہ، حاشا للہ کس معنی میں ہے؟ دوری کے معنی میں ہے، یعنی یوسف نے گناہ سے دوری کی خدا کی خاطر. یہ تعویل اس آیے مجیدہ میں نہیں آتی. حاشا للہ ما ھذا بشر، حاشا للہ ما ھذا بشر. تو یہ آیہ مجیدہ جو ہے اس میں وہ آپ کی توجیہ کہ یوسف نے گناہ سے دوری کی، ٹھیک ہے، وہ اس میں نہیں آتی. جبکہ
تعویل صحیح وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ جاری ہو. یہ تمہاری تعویل دوسری آیت میں جاری نہیں ہو رہی ہے. تعویل صحیح وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ جاری ہو. حاشا للہ معاذ بشر میں یہاں جو عورتیں ہیں وہ حسن یوسف سے تعجب کر رہی ہیں. یہاں کوئی معصیت وغیرہ کی بات نہیں ہے. وہ تو جناب یوسف کے حسن سے تعجب کر کے کہہ رہی ہیں حاشا للہ معاذ بشر. وہ تو جناب یوسف کے حسن پہ تعجب کر رہی ہیں. وہاں معصیت وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ مانا کر رہے ہو یہ اس آیت میں پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. یہ اسی طرح مولا امیر المؤمنین کا قول ہے حاشا للہ ان تلی للمسلمین بعدی صدرن او وردا. یہاں بھی جناب امیر معاویہ سے وہ نہیں کر رہے ہیں تنزیہ کے معاویہ جو ہے وہ منزہ ہے. نہیں بلکہ فرماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ تو مسلمانوں کا حکمران ہو حل و عقد میں میرے بعد. یعنی حل و عقد کا مطلب ہے بدی چھٹی، سارے کام تیرے حوالے ہوں. یہاں میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا حاکم ہو میرے بعد حل و عقد میں. ٹھیک ہے. یہاں کیا کرو گے؟ یہاں جو توجیہ آپ نے کی ہے کہ یوسف گناہ سے دور ہے وہ یہاں نہیں آتی ہے، وہ یہاں نہیں آتی ہے. اچھا اب جناب خود مصنف سے پوچھتے ہیں جناب مصنف آپ خود فرمائیں کہ حاشا فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ جناب مصنف فرماتے ہیں میری نظر میں صحیح یہ ہے کہ حاشا اسم ہے اور یہ اسم ہے اور مترادف ہے للبراءت، براءت کے یہ مترادف ہے. حاشا اسم ہے اور مترادف ہے براءت کے. براءت اس کا معنی ہے جیسے یہ آگے ہم پڑھیں گے اور تنوین لگی ہوئی ہے. ایک دلیل یہ ہے اسم ہونے کی قلنا حاشن للہ معاذ بشر. حاشن ہے تنوین بھی آئی ہے اور اس کا معنی جو کرنا ہے ہم نے حاشا کا وہ معنی براءت ہے، براءت. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اچھا اگر یہاں حاشن آیا ہے تو تنوین کے بغیر بھی آیا ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تنوین کو ترک بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں فرماتے ہیں حاشا مبنی ہے کیونکہ وہ حاشا حرفی کے کیا ہوا ہے؟ مشابہ ہے. حاشا مبنی ہے حاشا حرفی کے ساتھ شباہت کی بنا پر. توجہ فرمائیے آپ نے. بھلا میں نے کیا کہا ہے آج آپ کی خدمت میں عزیزوں کے بھائیوں کے؟ عرض کیا ہے کہ حاشا کی 3 قسمیں ہیں. حاشا نمبر 1 فعل متعدی متصرف ہے، نمبر 2 حاشا تنزیہیہ ہے، نمبر 3 حاشا استثناء کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم نے یہ بات کی کہ ایک ہوتا ہے حاشا تنزیہیہ، تنزیہیہ کا مطلب دوری کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو حاشا تنزیہیہ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اختلاف ہے. کوفی مبرد ابن جنی یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے. دلیل کیا دیتے ہیں یہ کوفی ابن جنی فعل ہونے کی؟ البتہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حاشا تنزیہیہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے. کوفی کہتے ہیں فعل. دلیل 2 دلیلیں فرماتے ہیں. ایک تو اس میں تصرف ہوا ہے، تصرف فعل میں ہوتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ حاشا حرف پر آیا ہے. حاشا حرف پر آیا ہے. دیکھو نا حاشا للہ، حاشا للہ لام جارہ ہے، حرف ہے. حاشا حرف پہ داخل ہوا ہے. اگر حاشا بھی حرف ہو تو حرف حرف کے اوپر داخل نہیں ہوتا. پس نتیجہ لیتے ہیں کہ حاشا فعل ہے. مصنف فرماتے ہیں تمہاری یہ 2 دلیلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حاشا حرف نہیں ہے. حاشا حرف نہیں ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ فعل ہے. ممکن ہے اسم ہو. اور انہی لوگوں نے کوفی مبرد نے حاشا للہ میں جو معنی کیا ہے حاشا کا وہ فرماتے ہیں معنی جانبا. جانبا یعنی دوری کی.
یوسف نے گناہ سے اللہ کی خاطر، یہ معنی ہے، لیکن مصنف اس کو رد کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں آغا تعویل توجیہ وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ جاری ہو. یہ حاشا کا معنی اگر جانبہ دوری کرنا ہے تو یہاں کر کے دکھاؤ، حاشا للہ مہذا بشر. یہاں کوئی مسئلہ گناہ کا نہیں ہے کہ یوسف نے مثلا گناہ سے دوری کی ہے، بلکہ حاشا للہ مہذا بشر میں عورتیں جناب یوسف کے جمال پہ تعجب کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ حاشا للہ مہذا بشر، وہ تو اس کے جمال پہ تعجب کر کے یہ بات کہہ رہی ہیں، وہاں گناہ کی بات نہیں ہے. اور تعویل صحیح وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ جاری ہو. اور آگے مولا امیر جو فرماتے ہیں حاشا للہ انتالی للمسلمین بعدی صدران و ورد معاویہ کو، وہ مولا امیر معاویہ کو منزہ نہیں کر رہے ہیں. معاویہ کو وہ کیا آگا جان، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر کہ تو مبرہ ہے، تبری کر رہے ہیں معاویہ سے، اس کی تنزیہ کرنا چاہتے ہیں. امام تو اس جانبی نہیں ہے، بلکہ امام پناہ مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد تو مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے ان کے مسائل حل کرنے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو بات عرض کی ہے بھائیوں کو وہ یہ ہے کہ مصنف سے پوچھا کہ جی آپ بتاؤ، کوفیوں نے کہا فعل ہے تو آپ نے رد کر دیا ہے. آپ جناب بسم اللہ، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ بتاؤ. حاشا فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے. تو فرماتے ہیں میری نظر میں حاشا اسم ہے اور اس کا معنی ہے براعت، براعت کے معنی میں ہے. ایک تو یہ دلیل ہے کہ حاشن آیا ہے، حاشن، اور تنوین اسم پہ آتی ہے. اگر کہیں تنوین نہیں آئی تو وہ حاشا حرفیہ کے ساتھ مشابہت کی بنا پر ہے مبنی. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات. اس کے بعد جو تیسری صورت ہے کہ حاشا استثناء کے لیے بھی آتا ہے، اس کو تھوڑا ٹھہر کے پڑھتے ہیں. پہلے یہ آئیے مطلب دقیق ہیں، توجہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. حاشا علی ثلاثت اوجہ، حاشا 3 وجہوں پر آیا ہے. آدھوہا ان میں سے ایک، یعنی ایک وجہ، ان تکون فعلا متعدیا متصرفا، ان تکون فعلا، فعل کی قید لگائی، اسم اور حرف خارج کر دیا، متعدی کی قید لگا کر لازم کو خارج کر دیا، متصرف کی قید لگا کر جامد کو خارج کر دیا ہے. یعنی حاشا فعل ہے، متعدی ہے، متصرف ہے. تقولو تم کہو گے حاشیتہ بے معنی استثنیتہ، حاشیتہ بے معنی استثنیتہ، میں نے اس کو جدا کیا، میں نے اس کو مستثنا کیا، یعنی اس کو میں نے جدا کیا. وَيَدُلُّ عَلَىٰ تَصَرُّفِهِ قَوْلُ النَّابِغَةِ الزُّبْيَانِي، قول نابغہ زبیانی حاشا کے متصرف ہونے پر دلالت کرتا ہے. قول نابغہ زبیانی علی تصرف ہی یعنی حاشا، حاشا کے متصرف ہونے پر دلالت کرتا ہے. جیسا یہ دیکھو، ولا ارا فاعلا فی الناس یشبہہ ولا احاشی من الاقوام من احد. محل شاہد پہ توجہ دو، محل شاہد ہے احاشی، فعل مضارع متکلم کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع متکلم کا یہ صیغہ ہے. اور یہ کس پر دلیل ہے؟ متصرف ہونے پر دلیل ہے کہ حاشا جو ہے وہ کیا ہے؟ متصرف ہے. کیونکہ جامد وہ ہوتا ہے جس کا فقط ایک صیغہ ہو یا ماضی ہو تو مضارع نہیں ہے، جیسے اسا لیسا ہے. ٹھیک ہے، یا مثلا صرف امر ہے، ٹھیک ہے، یا صرف مضارع ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر کے مطلب ہے جامد وہ ہوتا ہے جس کی سارے صیغے نہیں ہوتے، یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، یہ کوئی ایک ہوتا ہے مطلب ہے. جبکہ یہاں دیکھ رہے اوحاشی متکلم کا صیغہ فعل مضارع متکلم کا، اور یہ متصرف ہونے پر
دلیل ہے حاشا کی. ولا ارا فاعلن فی الناس یشبہہ، میں کار خیر فاعل یعنی اچھا کام کرنے والا نہیں دیکھتا ہوں لوگوں میں، یشبہہ جو کیا ہو اس کی شبیہ ہو. ولا ارا فاعلن، میں فاعل نہیں دیکھتا لوگوں میں، فی الناس یشبہہ کہ جو کہ اس کی شبیہ ہو. ولا احاشی من الاقوام من آدن، اور میں اقوام میں سے کسی کو جو ہے استثناء نہیں کرتا ہوں، اور میں اقوام میں سے کسی کو استثناء نہیں کرتا ہوں. الثانی ان تکون تنزیہیتاً، دوسرا حاشا کی دوسری قسم، ان تکون تنزیہیتاً، حاشا تنزیہیہ ہوتا ہے نہ وہ حاشا للہ. تنزیہ کا معنی میں نے بتایا دوری کرنا، وہ اوصاف جو ایک شخص میں نہیں ہے اس سے اس کو مبرہ جاننا، وہ اوصاف جو کسی بندے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے دور کرنا تنزیہ کہلاتا ہے. ان تکون تنزیہیتاً، حاشا تنزیہ ہوتا ہے نا وہ حاشا للہ. معنی کروں گا وَهِيَ عِنْدَ الْمُبَرَّدِ وَابْنُ الجِّنِّ وَالْكُوفِيُّونَ فعل. یہ حاشا مبرد کی نظر میں، ابن جنی و کوفیوں کی نظر میں فعل ہے. اچھا دلیل، فعل ہونے کی دلیل، قالو لتصرفہم فیہا بالحذف. قالو یعنی کون، قالو کا فاعل کون ہے، مبرد ابن جنی کوفی. قالو یہ کہتے ہیں لتصرفہم فیہا بالحذف، لتصرفہم عرب تصرف کرتے ہیں فیہا حاشا میں بالحذف، حذف کے ذریعے سے حاشا میں تصرف ہوا ہے. حذف سے کیا مراد ہے، اصل تھا حاشا ہوا ہاش، الف گیر نہیں گئی، حاشا سے ہوا ہے ہاش، تو یہ جو حذف ہوا ہے یہ تصرف ہوا ہے. لتصرفہم فیہا، عربوں نے تصرف کیا ہے حاشا میں حذف کے ذریعے. کہو گے حذف یعنی حاشا سے ہاش ہوا نا. دوسری دلیل والے ادخالہم ایہا علی الحرف، والے ادخالہم عربوں نے داخل کیا ایہا حاشا کو علی الحرف، حرف پر، یعنی حاشا حرف پر بھی داخل ہوا ہے، وہ لام ہے، لام حاشا للہ میں جو لام ہے اس پہ. اگر یہ حاشا حرف ہوتا تو حرف پہ آتا، حرف پہ داخل نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے ان کی کہ یہ پس فعل ہوا. مصنف کیا کہتے ہیں، وَهَذَانِ الدَّلِيلَانِ يُنْفِيَانِ الْحَرْفِيَّةَ وَلَا يُثْبِتَانِ الْفِعْلِيَّةَ. مصنف فرماتے ہیں یہ دو دلیلیں حرفیت کی نفی کرتی ہیں کہ حاشا حرف نہیں ہے، ٹھیک، وَلَا يُثْبِتَانِ الْفِعْلِيَّةَ، وَلَا يُثْبِتَانِ، یہ دو دلیلیں فعلیت کو ثابت نہیں کرتی ہیں بلکہ عام ہے، ممکن ہے، اسم و ممکن ہے فعلو. یہ دو دلیلیں فعلیت ثابت نہیں کرتی بلکہ عام ہے، اسم یا فعلو. قالو والمعنی فی الآیت جانب یوسف المعصیۃ لاجل اللہ. قالو مبرد ابن جنی کوفی معنی بتا رہے ہیں حاشا للہ کا معنی، والمعنی فی الآیہ، آیت میں معنی یہ ہے، کہتے ہیں جانب یوسف المعصیۃ لاجل اللہ، یوسف نے گناہ سے دوری کی، لاجل اللہ خدا کی خاطر، خدا کی خاطر. یہ جو ہے نا حاشا اس میں ایک ضمیر رکھی ہے، حاشا بمعنی جانبہ بنایا ہے، حاشا میں ضمیر رکھ کے یوسف مراد لے لیا ہے. المعصیۃ مفعول پوشیدہ ہے اور للہ والی لام کو لیا ہے تعلیل کی، لاجل اللہ، یوسف نے معصیت سے دوری کی خدا کی خاطر. اچھا مصنف پھر فرما رہے اس معنی پہ بھی اشکال ہے، وَلَا يَتَأَتَّ مِثْلُ هَذَا التَّأْوِيلُ فِي نَحْوِ قَوْلِ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. مصنف فرماتے ہیں یہ تعویل کون سی، جانب یوسف المعصیۃ لاجل اللہ والی، یہ تعویل اس قول میں نہیں آتی، حاشا للہ ما ھذا بشر میں. یہاں کوئی معصیت کی بات نہیں ہے،
بلکہ عورتیں یوسف کے جمال کے اوپر یہ بات کہہ رہی ہیں حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، اتنا جمال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تعویل یہاں نہیں آتی ہے کیونکہ یہاں معصیت کی بات نہیں ہے. ولایت مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تعویل بابا وہ ہوتی ہے نا جو ہر جگہ کام آئے. یہ کیا ادھر ہے ادھر نہیں کر سکتے دوسری آیت میں ولایت مثل ھذا تعویل، یہ تعویل نہیں آتی ہے فی نحو قول حاشا للہ ما ھذا بشر میں. وقول امیر المؤمنین علیہ السلام وحاشا للہ ان تلی للمسلمین بعدی صدرا وردہ میں بھی یہاں حاشا میں یہ جو بات ہے منزہ کرنا اس کو وہ یہاں بھی نہیں ہے. وحاشا للہ ان تلی للمسلمین بعدی صدرا وردہ مولا امیر جو ہے نا وہ معاویہ کو تبری اور تنزیہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تو کوئی غلط کام ہی نہیں کرتا مثلا، نہیں، وہ تو مولا تو کہتے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ہو بعدی میرے بعد. ٹھیک ہے، حکمران ہو صدرن و وردہ حل و عقد تیرے ہاتھ میں ہو. میں پناہ مانگتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا جو ہے حکمران ہو میرے بعد حل و عقد. حل و عقد ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں پنجابی میں بتایا ہے. یعنی اس کو ہم نہیں کہتے پنجابی میں کہ چھٹی بدی. ٹھیک ہے، کسی کا کام کرے یا کسی کے کام کو روک دے. ٹھیک ہے، ساری چیز اس کے ہاتھ میں ہے. چھٹی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چھوڑنا ایک چیز کو یا اس کو باندھنا اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی ساری چیزیں جو ہے وہ جملہ مجھے صحیح نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہی، یعنی سارا اختیار اشارہ ہے. حل و عقد کا مطلب اب میں دوسرے لفظوں میں کہوں اختیار ہو سارا تیرے پاس ہو. والصحیح ان اسم مرادف للبراءۃ بدلیل قراءۃ ابی سمال. مصنف سے پوچھا کہ جی کیا ہے پھر حاشا کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں والصحیح انہا اسم مرادف، صحیح ہے کہ یہ حاشا اسم ہے مترادف ہے براءت کے مترادف ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ براءت ہے. بدلیل قراءت ابی سمال، دلیل قراءت ابی سمال ہے کہ اس میں تنوین ہے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، بالتنوین ہے، حاشن ہے. ٹھیک ہے، اور حاشا کا معنی براءت ہے. کما یقال براءۃ للہ من کذا. اچھا، حاشا للہ ما ھذا بشر. ٹھیک ہے، یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، وہ جو پڑھا حاشا للہ، تو یہ جب معنی کریں گے نا براءت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بری ہے کہ یوسف کو گناہ کار قرار دے، یوسف کو گناہ کار قرار دے. خدا بری ہے کہ یوسف کو گناہ کار قرار دے. بہت بڑا مبالغہ ہے، یعنی خدا یہ کام نہیں کرتا کہ یوسف کو گناہ کار قرار دے. ٹھیک ہے، یہ جو براعت ہے یہ مطلب ہے کیا کہوں، براعت یہ مفعول مطلق ہے، بر اللہ براعت. ٹھیک ہے، تو خلاصہ مطلب براعۃ للہ من کذا کما یقال براعۃ للہ من کذا، یعنی اللہ بری ہے اس سے. وانما ترک التنوین فی قراءۃ الاکثر، اگر کوئی کہے کہ تنوین جو ہے قراء سبع میں کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں آئی؟ تنوین کو ترک بھی تو کیا گیا ہے. فی قراءۃ الاکثر انما ترک التنوین فی قراءۃ الاکثر، اس کی دلیل دینا. لے بناء حاشا لے شبہہا بحاشا الحرفیہ، چونکہ حاشا مبنی ہے. ٹھیک ہے نا، لے بناء حاشا مبنی ہے چونکہ یہ شباہت رکھتا ہے حاشا حرفیہ کے ساتھ. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ مطلب ہمارا تمام ہوا. ابھی جناب علی تیسرا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے الثالث
अन तकूना लिल इस्तिस्ना, हाशा जो है वो इस्तिस्ना के लिए भी आता है, हाशा इस्तिस्ना के लिए भी आया है, लेकिन कभी कभी बताया गया है कि ये फ़ेल मुतद्दी जामिद भी होता है। हाशा इस्तिस्ना है लेकिन थोड़ा बहुत कम फ़ेल मुतद्दी जामिद भी इस्तेमाल हुआ है। तवज्जो कर लो। अस्सालिसु अन तकूना लिल इस्तिस्ना, अन तकूना हाशा इस्तिस्ना के लिए फ़ज़ा बसीब व अक्सरुल बसरीन इला अन्ना हरफुन दाइमान बेमंज़िलत इल्ला, सीब व और अक्सर बसरीन गए हैं कि हाशा हर्फ है दाइमन बेमंज़िलत इल्ला, बेमंज़िल इल्ला है। लकिन्नहा तजुर्रुल मुस्तस्ना, लकिन्नहा लेकिन हाशा मुस्तस्ना को क्या देता है? जर देता है। वज़हब जमातुन इला अन्ना तुस्तअमलु कसीरन हरफन जारन, जमात गई है कि हाशा को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा हर्फ जार। ज़हब जमातुन एक जमात गई है कि हाशा तुस्तअमलु कसीरन हरफन जारा, कि हाशा को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा हर्फ जार। ठीक। व कलीलन फ़ेलन मुतअद्दियन जामिदन, और बहुत कम इसको इस्तेमाल किया जाता है क्या वजह? फ़ेले मुतअद्दी, फ़ेले मुतअद्दी जामिद। जामिद क्यों? लितज़म्मुन माना इल्ला, क्योंकि इसमें इल्ला का माना पाया जाता है। अभी तवज्जो करो कि हाशा जो कहा है कलीलन फ़ेले मुतअद्दी है, सुनो। वसोमिया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिमन यस्मा हाशा शैतान व अबल असबग। ठीक है, ये दलील है। देखो हाशा के बाद पढ़ा है अशैताना व अबल असबगे। ठीक है, मतलब तवज्जो से सुनो। मुमकिन है आप कहें कि जी शैतान मंसूब नहीं है, ये तो इराब आप लगा रहे हो। मुमकिन है हाशा शैतान ने है, शायद शैताना किसने कहा है? हाशा शैताना, शायद ना हो, हाशा शैतान नहीं हो, ये तो आपने ज़बर लगाई है ना। कोई अगर ये कहे तो हम क्या कहेंगे? देखो अबल असबाग, इसमें तो कोई शक नहीं ना, नस्बी हालत है और इसका आत्फ हो रहा है शैतान पे। शैतान मंसूब है तो अबल असबाग मंसूब है, ये दलील है कि शैतान भी मंसूब ही है। ठीक है, तवज्जो करो। यहाँ आशा क्या है? फ़ेल मुतद्दी है, शैताना मफूल है और अबल असबाग का आत्फ शैताना पे हो रहा है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ मेरा अल्लाह मुझे बख्श दे, वलिमन यस्मा, और वो जो मेरी दुआ को सुनता है उसको बख्श दे, सिवाय शैतान के और अबल असबग के। इससे के साथ लगता है बड़ी इसकी कोई दुश्मनी थी। कहता है मेरा अल्लाह सिवाय शैतान के और अबल असबग के, कि इनको ना बख्श। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिमन यस्मा हाशा शैतान व अबल असबग, ऐ मेरा अल्लाह मुझे बख्श दे और जो मेरी दुआ को सुनता है सिवाय शैतान और अबल असबग के। तवज्जो फरमाई। जब हाशा हो गया फ़ेल शैतान अबल असबग, उसका आगे जा बना मफ़ऊल, तो सवाल एक बाकी अजीज़ो, सवाल कि हाशा का फ़ाइल फिर कौन होगा? हाशा का फ़ाइल कौन है? तवज्जो फरमाते हैं हाशा का फ़ाइल फिर ज़मीर मुस्ततर है। तो फिर वो ज़मीर मुस्ततर जाती कहाँ है? तीन एहतमाल हैं। हाशा का फ़ाइल ज़मीर है अंदर, और वो पलटती कहाँ है? या जो पीछे वाला फ़ेल है उसकी मस्दर की तरफ जाती है, मस्दर फ़ेल मुतकद्दिम की तरफ हाशा की ज़मीर जाती है, या फ़ेल मुकद्दम के इसमें फ़ाइल की तरफ जाती है, या कलमे बाज़ जो पीछे समझा जा रहा है इसमें आम से, ठीक है, जो मफ़हूम बाज़ है हाशा से पहले जो एक इसमें आम है उससे कह जो बाज़ है उसकी तरह पलटती है। क्या कहा है? हाशा का फ़ाइल ज़मीर है, जब फ़ेल होगा पलटेगी कहाँ? पलटेगी पहले वाले फ़ेल की मस्दर की तरफ, या पहले वाले फ़ेल के इसमें फ़ाइल की तरफ, या पहले जो इसम है उसके बाज़ वाले इसम की तरफ। तीनों एहतिमाल दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तवज्जो कीजिएगा। मसलन ये कहूँ, एक मिसाल देता हूँ और फिर तर्जमा कर लेंगे।
کامل قوم و حاشا زیدن، کاما فعل قوم فاعل حاشا پھر فعل زیدن مفعول، حاشا زیدن زید مفعول حاشا کا، حاشا کے اندر ضمیر ہے. اب وہ تین احتمال فٹ کرو کہ حاشا کی ضمیر جا رہی ہے پہلے والے فعل کی مصدر کی طرف، کاما کی مصدر قیام اس کی طرف، یا حاشا کے اندر والے فاعل کی ضمیر جا رہی ہے قائم، کاما کا فاعل قائم کی طرف، یا ضمیر جا رہی ہے قوم کا جو بعض ہے، بعض قوم ادھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر معنی کیا بنے گا جی؟ معنی کر کے بہت جلدی تمام کرتا ہوں. کامل قوم حاشا زیدن کا معنی کرو، ضمیریں پلٹاؤ. قوم نے قیام کیا، کامل قوم، قوم نے قیام کیا، در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا. کامل قوم حاشا زیدن، حاشا کی ضمیر میں نے پلٹائی ہے پیچھے مصدر کاما کی جو قیام ہے ان کی طرف. قوم نے قیام کیا در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب حاشا کی ضمیر مصدر کی طرف نہ پلٹانا بلکہ کس کی طرف پلٹانی ہے؟ پیچھے والے فعل کے اس میں فاعل، فعل مقدم کے اس میں فاعل کی طرف. اب یہاں معنی کرو کامل قوم حاشا زیدن، قوم نے قیام کیا در حالانکہ قیام کرنے والوں میں زید نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب حاشا کی ضمیر پیچھے بعض کی طرف لوٹاؤ تو بنے گا قوم نے قیام کیا در حالانکہ بعض قیام کرنے والی قوم زید سے خالی تھی. قوم نے قیام کیا در حالانکہ بعض قیام کرنے والی قوم زید سے خالی تھی. توجہ کرو. وفاعل حاشا ضمیر مستتر عائد الی مصدر الفعل المتقدم علیہ، حاشا کا فاعل ضمیر مستتر ہے، عائد ہے پلٹتی ہے فعل مقدم علیہ جو حاشا پر مقدم ہے، علیہ حاشا پر جو فعل مقدم ہے اس کی مصدر کی طرف پلٹتی ہے. او کیا ہوگا جان؟ اس میں فاعل ہی یا فعل مقدم کے اس میں فاعل کی طرح پلٹتی ہے، او البعض المفہوم من اسم العام، یا بعض کی طرح پلٹتی ہے جو مفہوم ہے اس میں عام سے. فَإِذَا قِيلَ قَامَ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا، اب یہاں پہلے بھی آپ کو دیا ہے پھر کر لیتا ہوں. یہاں حاشا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، زید مفعول ہے، حاشا کی ضمیر پلٹ رہی ہے مصدر کی طرف. فعل جو فعل سے مصدر ہے کاما کی مصدر، فعل جو ہے کاما اس کی مصدر کیا ہوگی؟ قیام، اس کی طرف جاتی ہے. یا جناب علی کاما کا جو اس میں فاعل آئے گا قائم اس کی طرف جاتی ہے یا بعض کی طرف جاتی ہے. معنی کرتے آؤ کامل قوم حاشا زیدن، قوم نے قیام کیا در حالانکہ ان کا قیام، حاشا والی ضمیر قیام کی طرف، در حالانکہ ان کا قیام زید سے خالی تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں فاعل کی طرف پلٹاؤ گے تو کہو گے کامل قوم حاشا زیدن، قوم نے قیام کیا در حالانکہ قیام کرنے والوں میں زید نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا بعض کی طرف پلٹے تو قوم نے قیام کیا در حالانکہ بعض قیام کرنے والوں میں زید نہیں تھا. اللہ بھلا کرے. فل معنی کیا ہے؟ جانبہ ہوا، جانبہ جو بتایا ہے وضاحت میں یہ جانبہ حاشا کا معنی بتایا ہے. ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہے قیام کی طرف جو مصدر کاما ہیں. جانبہ ہوا اے قیامہم. ٹھیک ہے. یا کہیں گے القائم منہم، قائم پلٹایا ان قوم میں سے قیام کرنے والے، اور بعضہم یا اس قوم میں سے بعض، اور معنی وہی کرنا ہے. موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.